السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے آج ایک اہم ٹاپک جو آج کل کا بڑا ہاٹ ایشو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ پہلے میں نے یہ ڈرامہ برزخ جس کی آج کل ہر طرف گونج ہے، بڑا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میں نے دیکھا نہیں تھا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ کیا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اتنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کیا ہے اس میں ایسا، تو دیکھنا چاہیے۔ تو میں ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے بتا دوں کہ اس سے پہلے آپ پاکستان میں آپ دیکھیں ڈرامے یا فلمیں بنتی ہیں نا، ایک معمولی سی چیز ہے کہ اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، کوئی ڈرنک کر رہا ہے، کوئی تمباکو نوشی کر رہا ہے نا، کچھ بھی، تو ساتھ ہی نا ایک نیچے لکھا ہوا میسیج آ جاتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سگریٹ پینا صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ ایک مائنر سی جو ہے وہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مینشن کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ڈرامہ برزخ جو کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم زی کے لیے جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اس میں وہ کس لیول کی جو ہے وہ ڈائلاگ بازی کی گئی ہے، کس قسم کا اسکرپٹ لکھا گیا تھا، اور کس قسم کی بچوں کی ذہن سازی، سیکسول جو ذہن سازی ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ جو لوگ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے، بلکہ کم بات کر رہے تھے۔ میرے خیال ہے اس سے زیادہ بات ہونی چاہیے۔ اگر ان کو آج پورا ایک ریئیکشن نہ دیا گیا، یا جو لوگوں کی طرف سے بہت شدت کا جو ہے ریئیکشن نہ آیا، تو یہ چیز آگے چل کے بہت نارملائز ہو جائے گی، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ شروع میں لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے نہیں تو وہ، لیکن پہلے دفعہ ریئیکشن دیتے ہیں، دوسری دفعہ تھوڑا کم دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے ہماری معاشرے کا، ہم لوگوں کا وہ کلچر کا حصہ بنتی جاتی ہے، اور کچھ سالوں کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ اس کے کتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ اب یہ برزخ ڈرامہ آپ دیکھیں، پہلے تو مجھے نام پہ ہی اعتراض ہے۔ آپ ایک انڈین پلیٹ فارم کے لیے یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے لیے ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ ایک ایسا لفظ یوز کر رہے ہیں، اس کا جو نام ہے، ٹائٹل ہے برزخ، جو کہ برزخ کیا ہے؟ اب انسان کے مرنے کے بعد سے لے کے یوم قیامت، یوم حشر تک اٹھائے جانے کے درمیان کا جو ایک ڈیوریشن ہے، جس میں وہ جو وقت ہے، اسے کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے اس کی ایک یہی مفہوم تھا، یہی اس کی تشریح تھی، جو بھی کوئی برزخ کا نام آتے ہی ذہن میں یہی چیز آتی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ٹرینڈنگ میں ہے، آپ کچھ بھی اس کا کھول کے دیکھو تو سب سے اوپر جو ہے یہ ڈرامہ آئے گا۔ یہ ڈرامہ یا اس کی کلپنگز یا اس کی امیجز جو بھی ہیں وہ لوگ آئیں گی۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اس کے نام پہ ہی اعتراض ہے۔ اگر آپ انڈین آڈینس کو ہٹ کرنا چاہتے تھے تو بہت سے ایسے نام تھے بھائی جو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے یا اس حساب سے رکھ سکتے تھے۔ یہ ایک اسلامی نام جو ہے، یا کہہ لیں یا اس طریقے کا نام جو کہ ایک جینے مرنے کا عمل کہہ لیں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس طرح کا جو ہے وہ نام رکھنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے اعتراض تو مجھے اس کے نام پہ ہی ہے۔ دوسری چیز، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو بہت سی قوموں کا ذکر ہے جن پہ عذاب، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ان کی کچھ حرکتوں کرتوتوں کی وجہ سے، تو ان میں سب سے ایک ہم نے قوم لوط کا ذکر بار بار سنا ہے۔ ایون آج بھی اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں پہ یہ عذاب آیا تھا، وہاں پہ آج بھی بہت عجیب طرح کی وائبز آتی ہیں۔ وہ اس قدر شدت سے جو ہے وہ وہاں پہ عذاب آیا تھا قوم لوط پہ۔ قوم لوط کیا ہے؟ اس کے یہی جو آج کل کا وہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم جنس پرستی، جس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا معاشرے میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ چیز نارملائز ہو جائے۔ ایک بڑا جو ہے گناہ ہے جس کی وجہ سے قوم پہ عذاب آیا تھا، اور ایک شدید عذاب آیا تھا، اس چیز کو ایک مسلمان رائٹر، مسلمان ایکٹرز، یہ لوگ اس چیز کو نارملائز کر لے ہیں۔ کس لیے؟ جسٹ فار فیم یا جسٹ فار انٹرنیشنل آڈینس؟
بہت ڈسکسٹنگ ہے یہ، بہت ہی ڈسکسٹنگ ہے۔ پھر ان لوگوں کے لوگ ایمان پہ یا کسی چیز پہ بھی سوال اٹھا لیں کہ ان کا دین ایمان نہ مرنا جینا صرف پیسہ ہے پیسہ ہے، تو پھر ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے سچ سن کے۔ تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سچ سننا اور برداشت کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ کو آج یہاں تک پہنچایا گیا، میں صنم سعید اور فواد خان کی بات کر رہی ہوں، ٹاپ کے پاکستانی ایکٹرز ہیں، اگر آج کو آپ کو انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی مل رہے ہیں تو کس بیس پہ مل رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں آپ کو بہت فیم ملا، جو کہ پھر بعد میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو پہچانا جانے لگا، تو آپ وہاں تک پہنچے۔ تو آپ اس طرح سے اتنے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں جو ان کو ہرٹ کریں گے، یا بالکل دین کا کوئی جو ہے نا زندگیوں سے ختم کر دیا ہوا ہے، قصہ ہی ختم کر دیا ہے کہ دین کا زندگی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ایک اور نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ڈرامے میں، مطلب اس ڈرامے کے جو جتنے بھی ٹاپکس اس میں ہٹ کیے گئے ہیں نا، وہ سب کے سب مجھے لگتا ہے جو رائٹر ہے نا، انہوں نے چن چن کے کہ جو چیز اسلام میں جس کی سختی سے معاند کی گئی ہے، جن کے اوپر بہت شدید سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جن کے باعث قوموں پہ عذاب آتا رہا ہے، انہوں نے چن چن کے بھئی وہی والے ٹاپک جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ مسلمان رائٹر جو ہیں انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جیسے کہ LGBT، ہم جنس پرستی، بچوں کی سیکسچول ذہن سازی۔ اب اس پہ بھی اگر میں بات کروں تو باہر کے جو اتنے ماڈرن معاشرے ہیں جو مذہب کو ہر انسان کا ذاتی معاملہ قرار دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، ان میں بھی ایک ایج لمٹ ہوتی ہے کہ بچوں کی کس ایج تک جو ہے ان چیزوں سے دور رکھا جائے گا، یا کس ایج پہ آ کے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو اس ڈرامے میں جو ایک اور چیز بہت قابل اعتراض ہے کہ بچوں کی میں یہاں پہ نہ تو وہ پکچر شیئر کر رہی ہوں اور نہ ہی وہ باتیں جو ہے وہ جو کلپنگز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی بہت وائرل ہیں، کہ جو بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے پیرنٹس کے ریلیشن کو لے کے، یا جس طرح سے ایک بچہ جو ہے کسی کو نہاتے ہوئے دیکھا، مطلب یہ بہت ڈسکسٹنگ ہے، کس طریقے کی بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ یہ اس پہ مجھے بہت زیادہ یہ ایک اور چیز تھی جس پہ بہت زیادہ مجھے اعتراض ہوا۔ ایک اور چیز، جیسے کہ میں نے کہا کہ چن چن کے وہ ٹاپک اٹھائے گئے ہیں جو کہ اسلام میں سختی سے جن کی معانت ہے، ان میں زنا کو جو ہے ایک نارملائز کرنے کے لیے، اور زنا ان کے مطابق اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، قتل جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نو ڈاؤٹ قتل بھی جو ہے وہ ایک گناہ ہے، لیکن اس صورت میں آپ کس وجہ سے جو ہے، جیسے کہ زنا کے بعد یا جس بھی وجہ سے آپ کو قتل کیا گیا ہے، ہاں قانون کو ہاتھ میں لینا یا وہ چیز بالکل سرے سے غلط ہے۔ قتل بھی اگر کیا جاتا ہے تو ہر ملک میں ادارے ہوتے ہیں جو اس چیز کو رسپانسیبل ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی اس کا وہ ذمہ دار ٹھہرا سکے، وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہاں یہ شو کرنا کہ ایک قتل ہی ہے جو بڑا گناہ ہے، زنا تو بالکل بڑا گناہ نہیں ہے، کسی کا پرسنل معاملہ ہے، اور جو لوگ اس چیز کو، تو جتنا قتل بڑا گناہ ہے، زنا بھی جو ہے اسلام میں ایک بہت بڑا جو گناہ ہے۔ شادی سے پہلے جس طرح کے تعلقات ان میں دکھائے گئے ہیں، میں وہی کہہ رہی ہوں بار بار، چیزوں کو نارملائز جو ہے وہ کیا گیا ہے اس ڈرامے میں۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہوں میں جو ان ڈرامے کے مین لیڈ ہیں، صنم سعید ہیں، فواد خان ہیں، لوگ بڑا پسند کرتے تھے، ہم لوگ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ملی ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں جی، اور وہ کافی حد تک جو فواد خان نے کہا ہے کہ جی جیسے انٹیمیٹ سینز کرتے تھے پہلے فلموں میں، ڈراموں میں، تو لوگوں کو شروع میں وہ بھی بہت عجیب لگتا تھا، لیکن ایک پوائنٹ پہ آنے کے بعد وہ لوگ یوزڈ ہو گئے۔ بالکل صحیح، یہی بات میں نے شروع میں کی ہے کہ اب آپ اس چیز کو بھی نارملائز کرنا چاہتے ہیں کہ شروع میں لوگ اعتراض کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہے اس کے لیے ایک کے بعد ایک دو بار اعتراض کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یوزڈ ہو جائیں گے۔ صنم سعید کہتی ہیں جی میری نیت صاف ہے۔ اس کام کا نیت سے کیا لینا دینا بھائی؟ نیت سے کیا لینا دینا؟ آپ ایک غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہو، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ ایسی چیز کر رہی ہو۔ پاکستانی شوز میں، اب ڈرامہ یہ انڈین نیٹ ورک پہ چل رہا ہے، لیکن پاکستانی شوز میں یہ پروموٹ ہو رہا ہے، لوگ اس کو جی یہ بولڈ ٹاپک ہے، اس کو کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گندگی کو آپ کسی بڑا مخمل سے اس میں کور کر دیں گے تو گندگی چھپ جائے گی یا وہ اسمیل نہیں دے گی؟
تو اس طرح کا جو ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن اپنی طرف سے پتہ نہیں وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کس حد تک جانا چاہتے ہیں، اس چیز کو نارمل کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی حق میں دلیلیں بھی دے رہے ہیں، جی نارمل بولڈ ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ مطلب اس کو ایکسپلین کریں نا۔ تو اس طرح کا لوگوں کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت جو ہے نا افسوسناک ہے۔ اور ان کے جو رائٹر ہیں ان کا وہ کہنا، جیسے کہ آج کل ہر ایک کا کہنا ہے، اگر کسی پہ بھی اعتراض کرو کہ بھئی آپ کا یہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو سیدھا سا کہ نہ دیکھو۔ مطلب یہ بڑا نارملائز ہو گیا۔ آپ اس پلیٹ فارم پہ ہیں جہاں پہ چیزیں سامنے آئیں گی ہی آئیں گی، لوگ افیکٹ ہوں گے ہی ہوں گے، تو یہ تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نہ دیکھو، وہ چیز نہ دیکھو۔ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم میں اتنی اگر سمجھ ہے تو آنے والی نسل، ہر بندے کو، ہر اپنے گھر کے چھوٹے افراد کو، بچوں کو کس طرح جو ہے وہ روک سکتے ہیں اگر اب میڈیا پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے ہر انسان کو نہ صرف اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایک وہ ہوتا ہے نا ایمان کا کمزور ترین درجہ کہ آپ صرف اس کے بارے میں بات کرو، مطلب اگر آپ روک نہیں سکتے اس کو تو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں بات کرو، اویئرنیس دو لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور وہ اس جو ہے نا اس چیز کو وہ سختی سے اس کے روک تھام جو ہے نا اس طرح کے ڈراموں کی اور اس طرح کے کانٹینٹ کی میری نظر میں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور